آپ کتنی فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ صاحب البیتی ادرا مافی، گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق ہونا چاہیے، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ سوال کرنے والا حضرت عائشہ سے سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا 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 کرتے تھے؟ نبی اکرم کا گھر میں عمل کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے، آپ نبی رسول ہیں اور سارے مدینے کی قیادت آپ کے ہاتھوں میں، آپ کوئی فری آدمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی گھر میں کیا 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 کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یفلی ثوبہ، آپ اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے۔ آپ مرد ہیں، آپ کماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کا کپڑا جو ہے آپ کی بیوی صاف کرے گی، نہیں، کبھی کبھی آپ بھی صاف کر لیں۔ اگر آپ بھی فری ہیں تو کبھی کبھی اپنے کپڑے پہ صابن مار کے 2 بار برش آپ بھی مار دیں۔ یہ صرف آپ کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنا کپڑا بھی اپنے آپ دھو لیتے تھے۔ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ بھی اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے۔ اور جو گھر کے کام ہوتے تھے، جو اللہ کے نبی کے گھر کے کام ہوتے تھے، اللہ کے نبی اس میں بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اخلاق ہیں۔ معلوم یہ چلا آپ کے گھر میں جو آپ کی بیوی کام کرتی ہے، اگر آپ فری ہیں تو آپ بھی کر لیں، کیونکہ یہ نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں برتن گندے ہیں، آپ کی بیوی کوئی کام کر رہی ہے، آپ چاہیں تو برتن بھی دھو لیں، کیونکہ اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور آج ہمارے اور آپ کے اخلاق کیا ہے؟ آدمی گھر میں جاتا ہے، بیچارے بچے سے ہم جاتے ہیں، آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کہتے ہیں یہ کیوں آ گئے، ان کو تو 1 گھنٹے کے بعد آنا تھا۔ یہ ہمارے اور آپ کے اخلاق ہیں۔ اور نبی اکرم کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے حضرت عائشہ ہے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی اپنی بیوی کو عائش بھی بلایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا نام چونکہ عائشہ ہے، لیکن پیار میں اللہ کے نبی عائش بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی حضرت عائشہ کو حمیرہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے جو گال تھے وہ لال تھے۔ اللہ کے نبی حمیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ حضرت عائشہ اور پیارے نبی سے سیکھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ مجھے معلوم چل جاتا ہے تم مجھ سے کب ناراض ہو اور مجھ سے تم کب خوش ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم جب قسم کھاتی ہو تو یہ کہتی ہو بلا ورب محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم اس طریقے سے قسم کھاتی ہو بلا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ مجھے معلوم چل جاتا ہے تم کب مجھ سے ناراض ہو اور کب مجھ سے خوش ہو۔ جانتے ہیں حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ ما کنت اہاجر الا الاسم، آئے اللہ کے نبی میں صرف آپ کے نام ہی کو چھوڑتی ہوں، میں آپ کو بھی نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ سے ناراض ہوں بس آپ کا نام لینا چھوڑ دیا، لیکن آپ کی محبت تو میرے دل میں رہتی ہے، میں آپ کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتی ہوں، نہ میں آپ کو اپنے آپ سے الگ کرتی ہوں، نہ میں آپ سے الگ ہوتی ہوں۔ نام ضرور میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی ہوں۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہونا کیسا چاہیے، یہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی سے سیکھیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہونا کیسا چاہیے، اللہ کے نبی سے سیکھیے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے صحابہ ذرا آگے بڑھ جاؤ، صحابہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ریس کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ چونکہ اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی اور دبلی پتلی تھی، حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں اور اللہ کے نبی ہار جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر اللہ کے نبی ایک سفر پہ، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ چلو آج پھر دوڑ کرتے ہیں، پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس وقت جو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کا کہنا ہے خفیف اللحم، میرے اندر گوشت کم تھا، یعنی میں تھوڑی دبلی پتلی تھی، اور جب دوسری مرتبہ دوڑ لگائی اس وقت میں موٹی تازی ہو گئی تھی، اس وقت میرا جسم فروا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی اس دوڑ میں مجھ سے جیت جاتے ہیں اور میں اللہ کے نبی سے ہار جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرا دیتے، اللہ کے نبی ہنستے کم تھے، مسکراتے زیادہ تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہذا بتلک، اے عائشہ یہ جو ہے یہ اسی کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ
مزہ بھی کیا کرتے تھے, انٹرٹینمنٹ بھی کیا کرتے تھے. مسجد نبوی, حضرت عائشہ کہتی ہیں مسجد نبوی کے اندر حبشی آئے, وہ نیزوں کا کرتب دکھا رہے تھے اور میں اللہ کے نبی کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ ماجرا وہ کرتب دیکھ رہی تھی. لیکن شریعت اجازت تو دیتی ہے, لیکن شرط یہ ہے غلط طریقے سے نہیں. آپ ایسا نہیں اپنی بیویوں کو غلط جگہ ٹہلا رہے ہیں, بے پردہ ٹہلا رہے ہیں. آپ ٹہلا سکتے ہیں, ان کا انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن جائز طریقے سے, حلال طریقے سے. ایسا نہیں کہ بے حیائی کو فروغ حاصل ہو رہا ہو اور فحاشی کو فروغ مل رہا ہو. آپ جائز راستے, حد کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں. تو نبی اکرم کا اخلاق یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. آپ کے اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. پیارے نبی کے اخلاق اب بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے سے نبی اکرم کے نواسے حسن اور حسین جو ہے یہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں. چھوٹے 4-5 سال کی عمر ہے, گرتے پڑتے مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں اور اچانک یہ دروازے پر گر جاتے ہیں. نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں, امام کائنات خطبہ دے رہے ہیں. شاید کوئی اور ہوتا تو اللہ کے نبی اپنا خطبہ نہ چھوڑتے, کبھی ممبر سے نہ اترتے. لیکن جب اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو دیکھا, اپنے نواسوں کو گرتا ہوا دیکھا, نبی اکرم نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے اتر گئے اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور فرمایا صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. یہ نبی اکرم کا اخلاق ہے بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے ہیں, چوم رہے ہیں اپنے نواسوں کو. کچھ لوگوں کا گزر ہوا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں, ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہو, اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہو, تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی کا یہ اخلاق ہے کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ ہنسا کرتے تھے, بولا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ابو عمیر, ان کے پاس ایک بلبل تھی, وہ مر گئی تو یہ بڑے افسردہ تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی, تو اللہ کے نبی حضرت ابو عمیر کے پاس آئے, بڑے چھوٹے ہیں. اللہ کے نبی ان سے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر, آئے ابو عمیر تمہاری بلبل کہاں گئی, آئے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی. تو یہ نبی اکرم کا اخلاق ہے کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی ہنستے بھی تھے, آپ انسان تھے نا, آپ مذاق بھی کرتے تھے, لیکن آپ کے مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے آپ ایک اونٹ دے دیں. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. کہا اللہ کے نبی میں تو آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں نا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اونٹ کا بچہ اونٹ ہی تو ہوتا ہے, اونٹ کا بچہ اونٹ ہی تو ہوگا نا. تو وہ یہ اللہ کے نبی کا مذاق بھی ہوتا تھا. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور وہ اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرے شوہر کی آنکھیں سفید ہیں, تیرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے. آنکھوں میں سفیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا شوہر اندھا ہو گیا. جب اس عورت نے یہ سنا دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور اب ان کی آنکھیں دیکھنے لگی. کہا کیا ہوا, آنکھوں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا تمہاری آنکھیں سفید ہو گئی, تم اندھے ہو گئے ہو. تو صحابی مسکرا دیے, کہا کتنی بھولی ہو, تمہیں نبی کا مذاق بھی مذاق نہیں لگا. دیکھو آنکھوں کے اندر یہ سفیدی ہی تو ہے, اور کیا ہے, آنکھوں کے اندر سفیدی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ کے نبی کا مذاق تھا. تو پیارے نبی مذاق بھی کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کا اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ, اللہ کے نبی کا اخلاق بچوں کے ساتھ. اب آئیے اللہ کے نبی کا اخلاق غلاموں کے ساتھ. ہمارے اور آپ کے کام دھندے, ہمارے اور آپ کے بزنس ہوتے ہیں, کوئی اگر کام کرنے والا ہے تو ہم اور آپ اس کو اس طریقے سے ڈانٹتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارا غلام ہو, ہمارا نوکر ہو, ہم اس کو خرید کے لے کر کے آئے ہوں. اور اللہ کے نبی کا حال کیا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ؟ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, نبی اکرم کی میں نے 10 سال خدمت کی اور اس پورے 10 سال میں پیارے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا. یہ اللہ کے نبی کا حال ہے کس کے ساتھ؟ اپنے غلاموں کے ساتھ. میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے, میرے نبی کا اخلاق دیکھو, میرے نبی کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنگ میں جاؤ, جنگ ہو رہی ہے, ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے, جنگ کے اندر پیار اور دھوکہ
سب جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے جب جنگ میں جاؤ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، یاد رکھنا کسی بچے کو قتل مت کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، کسی عورت کو قتل مت کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، کسی بزرگ کو قتل مت کرنا۔ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ جنگ میں بھی میرے پیارے نبی اخلاق دکھا رہے ہیں۔ یہ اخلاق کیسا ہے؟ دیکھو بچوں کو قتل مت کرنا، دیکھو عورتوں کو قتل مت کرنا، دیکھو بزرگوں کو قتل مت کرنا۔ آج دنیا کے اندر بم برسائے جا رہے ہیں، اسکول تباہ ہو جا رہے ہیں، بچے مر جا رہے ہیں، عورتیں مر جا رہی ہیں، آج کی اسکولوں میں گولی باری ہو رہی ہے، اور میرے نبی کا اخلاق دیکھیے۔ میرے نبی تو جنگ میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں تو اور کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اللہ کے نبی سے اخلاق، بڑا اخلاق والا پوری دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے جنگ کے اندر۔ اللہ کے نبی کا اخلاق صحابہ کے ساتھ دیکھیے، جب صحابہ خوش ہوتے تھے اللہ کے نبی بھی خوش ہو جاتے تھے، اور جب صحابہ غمگین ہوتے تھے تو پیارے نبی بھی غمگین ہو جاتے تھے۔ جب صحابہ اکرام پریشان ہوتے تھے تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ اکرام غمگین ہوتے تھے اللہ کے نبی غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ ایسا تھا، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے تھر تھر کانپنے لگا، اس کی کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی بارعب تھے، اللہ کے نبی باجلال تھے، اس کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوّن علیک، کیا بات ہے اتنا کب کیوں رہے ہو؟ ہم لوگ کہتے ہیں دھیرج رکھو، صبر کرو، اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، انا بملک، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، انا ابن امرات تأکل القدید، میں اسی عورت کا لڑکا ہوں جو عورت سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی، تو مجھ سے ڈر کیوں رہا ہے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں عام آدمی، معمولی آدمی ہوں، میں نارمل مین ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے، کس کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی اکرم کے چاچا کو قتل کرنے والے، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو قتل کرنے والے، آپ کے صحابہ کو ستانے والے، آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے والے سارے مجرموں کو نبی اکرم نے یہ کہہ کر کے معاف کر دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن تم سب آزاد ہو۔ یہ نبی اکرم کا اخلاق ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے یہ دشمنوں کے ساتھ۔ میرے پیارے نبی کا اخلاق ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میرا من کرتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں، لیکن جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نبی بتاؤ کہاں مل سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے نبی اکرم کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، ہم نے نہ کبھی اللہ کے نبی کو گالی دینے والا دیکھا ہے اور نہ کبھی ہم نے اللہ کے نبی کو گالی کا جواب گالی سے دینے والا دیکھا ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے کبھی گالی دی ہے اور نہ گالی کے جواب میں کبھی پیارے نبی نے کسی کو گالی دی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کو وہ گالیاں روڈ پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں کہ ایک باعزت اور شریف آدمی ان گالیوں کو سن نہیں سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کے نوجوان ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا باپ ان کی ماں سننے کو تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، کیونکہ باپ بیٹے نے وہ گالیاں کہاں سے سیکھی ہیں؟ باپ سے۔ یہاں باہر دروازے پر باپ گالی دے رہا ہے، گھر کے اندر جاؤ تو ماں گالی دے رہی ہے، گھر کے اندر جاؤ تو ماں برے الفاظ استعمال کر رہی ہے، باہر نکلو باپ برے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ ماں باپ گالی دے رہے ہیں، اولاد بھی گالی دینا سیکھ جاتی ہے۔ اس میں ہماری اور آپ کی کمیاں ہیں۔ تو یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور نہ آپ نے گالی کا جواب کبھی گالی سے دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ آج ضرورت ہے ہم اور آپ ان اخلاقوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔
ان اخلاقوں کو اپنے اندر لائیں، نبی اکرم کے کردار کو اپنے اندر پیدا کریں میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین ماڈل ہے، اللہ کے نبی بہترین آئیڈیل ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی شخص کو کاپی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فطرت ہے انسان کی۔ انسان بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے، بچہ جب پڑھتا ہے تو وہ اپنے استاد کو کاپی کرتا ہے۔ اگر اس کا استاد اچھا ہے تو بچہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر استاد اچھا نہیں ہوتا ہے تو بچے بھی اچھے نہیں، شاگرد بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر جو ہے کاپی کرنے کی فطرت ہے، ہم اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ انسان کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا میں کسی کو کاپی کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک ماڈل ہے، اور صرف اسوہ ہی نہیں ہے، اسوۃ حسنہ ایک بہترین ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تم ایک باپ کی حیثیت سے کیسے رہو؟ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے تو فاطمہ کے باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ تم ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے رہو؟ اگر تمہیں یہ جاننا ہے تو تم خدیجہ اور عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کسی کی دماد کی طرح کیسے رہا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دماد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اور اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کسی باپ کی طرح کیسے رہا جائے تب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ ایک قائد کیسا ہونا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ ایک امیر کیسا ہونا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے مثال بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ایک بہترین ماڈل بنایا ہے، ایک بہترین آئیڈیل بنایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانے، اپنا نمونہ مانے۔ جو اخلاق پیارے نبی کے تھے ہم وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی گالیاں دینے والے نہیں تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم بازاروں میں چیخ رہے ہیں، ہم بازاروں میں چلا رہے ہیں، ذرا سی بات پر ہماری اور آپ کی زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہیں، ذرا سے جملوں کے ایک جملے کے بعد 3 گالیاں ہماری زبانوں سے نکل رہی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے حال ہیں۔ یاد رکھیے اگر دنیا کے اندر اور آخرت میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا اور اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ غلاموں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اللہ کے نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی چونکہ بہت صاف رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو صفائی بہت پسند تھی۔ ہم اور آپ نے دیکھے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بال عجیب طریقے سے، مجھے اتنی بڑی ہو رہی ہیں، ہونٹوں کے نیچے لٹک رہی ہیں، ناخن بڑے گندگی جمع ہو رہی ہے۔ یہ میرے نبی کا کردار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بہت صاف تھے۔ اللہ کے نبی صاف کتنے تھے؟ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا بال پرا گندا ہو رہا ہے، اس کے بال